ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا. علی کے بارے میں فرما رہے ہیں. ابھی حضرت نے بہترین انداز میں حافظ جی نے جو بیان فرمایا بہت دل خوش ہوا کہ صابر کے ساتھ خدا ہے، نمازیوں کے ساتھ خدا نہیں ہے، زکات دینے والے کے ساتھ خدا نہیں ہے، حج کرنے والے کے ساتھ نہیں ہے. عشق میں ڈوب کے جس صبر کا امتحان میں کامیاب ہوا اس کے ساتھ خدا ہے. عشق میں ڈوب کے علی کو فرماتے. علی کہاں پیدا ہوئے؟ خانے کعبہ کے اندر. اسی کے اوپر شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں کہا کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. ماشاء اللہ. کہ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا. جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا. کلمہ تو لوگ ہزاروں پڑھتے ہیں. ہم ممبئی کی دنیا میں جیتے ہیں، وہاں کے ہم لوگوں نے سندھیوں کے بیچ میں وقت گزارا ہے. پاکستان سے جو آئے ہوئے سندھی بہترین انداز میں اردو اور قرآن کو پڑھتے ہیں. بہترین انداز میں اردو اور قرآن کو پڑھتے ہیں، ان کے معنی کو سمجھتے مگر ایمان سے دور. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا. پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا. جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا. جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا. برادران اسلام، ہمارے گھر میں میتیں ہوتی ہیں، ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے، ہر شہر میں ہوتی ہے، ہر گاؤں میں ہوتی ہے. بہت ادب کے ساتھ ان کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کے بعد عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور بہت ادب کے ساتھ کندھے میں اٹھا کر کے قبرستان تک چھوڑ دیا. شاید اس نقشے کو کتنا بہترین انداز میں کھینچا ہے. ان کے الفاظ کو میں سلام کرتا ہوں. اس الفاظ کو سنیں کہ کرتے ہیں ہم احترام جنازے کا اس لیے. کرتے ہیں ہم احترام جنازے کا اس لیے کہ وہ جا رہا ہے دیکھنے، کہ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. کہ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا. ہوتا اگر زمین پر. ابھی ہمارے حضرت نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ کاسے میں پانی کو سمیٹ دیا. یہاں اجمیر کی دھرتی میں کرامت دکھانا تھا کیونکہ اسلام کو پھیلانا تھا، اور کربلا کے میدان میں استقامت دکھانا تھا، اس لیے کہ دین کو بچانا. اب خواجہ کی تقریر میں آتی ہے، وہ کیا ہے کہ خواجہ نے ایسا دین کا ڈنکا بجا دیا. کہ خواجہ نے ایسا دین کا ڈنکا بجا دیا. لگوایا پنڈتوں سے، لگوایا پنڈتوں سے نعرہ رسول کا. لگوایا پنڈتوں سے نعرہ رسول کا. ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا. برادر اسلام، وقت کی قلت ہے، وقت کی قلت
جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں شہادت امام حسین، آج نئی تاریخ ہے اسلام کی، محرم کی نئی تاریخ ہے اور 10ویں محرم کی رات ہمارے رات کے بیچ میں جو بات ہے انشاءاللہ اللہ قبول کرے۔ آج خیمہ حسین میں کیا ہوا وہاں سے ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ہمارے حضرت نے، ہمارے قاری صاحب نے مدینہ الرسول سے لے کر کے کربلا کے میدان تک پہنچا دیے، اپنے اپنے انداز میں حسین کو شہید کرا کر کے، امام حسین کو شہید کرا کر کے ہم غلاموں کو یہ ثابت کر دیا کہ ہم امام حسین کو چاہتے ہیں۔ مدینہ الرسول سے نکلے حسین، کہا کہ الوداع طیبہ کو کرتا ہوں نانا، الوداع طیبہ کو کرتا ہوں نانا، بچپن کا وعدہ نبھاتا ہوں نانا، الوداع طیبہ کو کرتا ہوں نانا، بچپن کا وعدہ نبھاتا ہوں نانا۔ برادران اسلام، آج نویں محرم گزر چکی ہے، 10ویں محرم کی شب ہمارے آپ کے بیچ سے گزر رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے تمام خیمے والے کو بلایا، مختصر انداز میں آپ کو سرسری طور پر کربلا تک لے کے جاتا ہوں کہ تمام لوگوں کو، تمام خیمے کے لوگوں کو، تمام اہل بیت کو حضرت امام حسین نے بلایا۔ رات کی تاریخی آسمان پہ چھا چکی ہے، ستاروں کی جگمگاہٹ آسمان میں سربگا رہی ہے، چاند اپنے آپ پہ شباب پہ نہیں ہے، چاند اپنے آپ شباب پر ہے، اسی شباب کے اوپر کہا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ حسین کے خیمے کو اتنا مخاطب کر کے شاعر لکھتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اے چاند تجھ میں تو داغ ہے، ہمارا حسین بالکل صاف ہے۔ اے چاند تجھ میں تو داغ ہے مگر ہمارا حسین بالکل صاف اور شفاف ہے۔ برادران اسلام، ہمارے حسین نے تمام خیمے والے کو بلایا کہ آج کی رات ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج کی رات ہمیں کیا مشورہ کرنا چاہیے کہ یزیدوں کا لشکر ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے فیصلے پہ اٹل ہے۔ ہم صاف سرل بھاشے میں آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر اٹل ہے، یا تو بیعت کرو یا جنگ لڑو، یا اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں دو یا پھر جنگ لڑو۔ اگر بیعت کر لیتے ہو تو دنیا کے مال و اسباب اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ قیامت تک شمار نہیں کر سکتے، قیامت تک اس کو گن نہیں سکتے۔ کسی ملک کا گورنر بنا دیا جائے گا، کسی ملک کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ ہمارے حسین کو لالچ دیا جا رہا ہے، لالچ پر لالچ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے حسین چند لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سنیے بڑی غور سے سنیے بات، وقتے کی بات ہے، چند لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ ہو جاتا ہے اور مصطفیٰ کہتے ہیں اے میرے حسین، کل تو شہادت کا جام پی کر کے، کل تو شہادت کا جام نوش کر کے میرے ساتھ ضرور افطار کرے گا، میرے ساتھ ضرور افطار کرے گا۔ ہمارے حسین تمام خیمے والے کو بلا کر کے کہا کہ آج کی رات تسبیح و تحلیل، قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پوچھا ان کی چاہنے والوں نے، اے حسین، آج تو مشورہ کیا جائے گا جنگ کے لیے کہ کل کس طریقے سے وار کرنا چاہیے، آج مشورہ یہ کیا جائے گا کہ دشمنوں کو کس طریقے سے اپنے لڑکے میں لایا جائے، دشمنوں کے اوپر کس طریقے سے حملہ کیا جائے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آج رات ہے قرآن تلاوت کرنے کی،
آج رات ہے نماز پڑھنے کی، آج رات ہے تسبیح و تحلیل کرنے کی، آج رات ہے ذکر و اذکار کرنے کی۔ ہمارے حسین مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے سنا تھا، جب میں کندھوں پر بیٹھتا تھا تو ہمارے نانا صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی چیز گم ہو جائے تو قرآن میں ڈھونڈو، کسی کا کچھ نقصان ہو جائے تو قرآن میں ڈھونڈو، کسی کا کچھ بگڑ جائے تو قرآن میں ڈھونڈو، اگر کسی کو مصیبت آ جائے تو قرآن میں ڈھونڈو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر مصیبت کے وقت آپ نے قرآن کو اپنا لیا تو خدا کی قسم وہ قرآن کی برکت سے تمہاری مصیبت ٹل جائے گی۔ تم نے اگر مصیبت کے وقت اہل بیت کو اپنا لیا، مصیبت کے وقت اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا تو خدا خود فرماتا ہے کہ میں اس کا ہو جاتا ہوں جب وہ اپنے آپ کو میرے حوالے۔ تمام صحابہ کرام سے یہ فرمایا۔ اس کے بعد کچھ چاہنے والوں سے، کچھ ان کے چاہنے والے سے کہا کہ خیمے کے کچھ دور تک، دیکھیے سنیے، خیمے کے کچھ دور تک کھندق کھود دی جائے، جس کو اپنے بھاشا میں ہم لوگ اڈا بولتے ہیں، کھندق کھود دی جائے کچھ دور تک، ایسے کریں گھیراؤ کریں۔ امام حسین سے پوچھا ان کے چاہنے والوں نے کہ آخر ماجرا کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، آخر مقصد کیا ہے اس کھندق کو کھودنے سے؟ ہمارے حسین آخری زمان جناب محمد رسول اللہ کے حسین، ہم سب کے دلوں کے چین حسین نے ارشاد فرمایا اپنے خیمے والوں کو، کہا کہ اس وجہ سے میں نے کھندق کھدوایا ہے اور اس میں آگ روشن کروایا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ ناپاکوں کی نیت خراب ہو جائے تو آج رات کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم لوگ تسبیح تحلیل میں رہے اور وہ لوگ ہم نہ ہم لوگ تسبیح و تحلیل پڑھتے رہے، نفلی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، قرآن کی تلاوت کرے اور وہ ظالم لوگ ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اسی وجہ سے وہ کھندق کھدوائی گئی اور اس میں چاروں طرف سے آگ روشن کر دی۔ جب وہ آگ کی لپٹیں آسمان سے باتیں کرنے لگی تو یزیدی لشکر میں سے ایک شخص آیا، حسین کو تنزیہ الفاظ میں کہا کہ اے حسین معاذ اللہ رب العالمین، کہ جہنم کے آگ سے پہلے ہی تم نے آگ تیار کر دیا۔ ہمارے حسین نے مسکرا کر کے فرمایا اے رب قدیر، اگر تو صحیح معنی میں ہماری قربانی کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اس ناپاک کو ابھی اسی آگ میں جلا کے ایسے ہی ہوا۔ آپ کی روشنی دیکھی، گھوڑے کو بچکنا آیا، رکاب میں سے ان کا پیر پھسلا اور وہ اس آگ میں جل کر کے راکھ ہو گیا، واصلے الی جہنم۔ اور پوری رات ان لوگوں نے قرآن اور تسبیح تحلیل میں گزارا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، ہمارے حسین نے امامت فرمایا، امام کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمارے حسین نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اے چاہنے والے اہل بیت، آج کے بعد میرے پیچھے فجر کی نماز نہیں پڑھنا، آج کے بعد میرے پیچھے فجر کی نماز تم لوگ نہیں ادا کرتا۔ قتل حسین اصل میں مرنے یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت یہ شیر برادران اسلام، تمام لوگوں کے آنکھوں سے اشکوار جاری ہو گئے، سب لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں کہ ہمارے چاہنے والے سرکار نے کیا فرما دیا کہ آج کے بعد فجر کی اذان یا حسین کے منہ سے قرآن کے الفاظ نہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، ادائے مصطفیٰ نے ادا کی، مصطفیٰ کے کردار کو ادا کیا، مصطفیٰ کے کہنے پر چلا، اور صبح جب للکارتے ہوئے جنگ نے جنگ کا اعلان کر دیا، دھیرے دھیرے تمام چاہنے والے شہید ہو گئے۔ قاسم ابن حسن جو حسین کے بڑے بھائی کے بیٹے، حسین کا بھتیجا، جذبات میں آتے ہیں، اپنے چچا جان کے پاس جاتے ہیں
عرض کرتے ہیں اے چچا جان رن میں جانے کی اجازت دیجیے. اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. ایک طرف چرخے کوہل بار بار منع کرتے رہے ہمارے حسین نہیں بیٹا تم کو اجازت نہیں. مگر حسن نے ایک تعویذ قاسم کے داہنے بازو میں باندھا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جب بھی مصیبت پڑے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا, انشاءاللہ تبارک و تعالی مسئلہ حل ہوگا. بھتیجے کے اصرار پر حسین نے نہیں مانا. دور جا کے جب انہوں نے اپنے بازو سے وہ تعویذ کھولا اور اس کو پڑھا, قربان جائیں ایسے خاندان پر کربلا کب ہوئی, حسن نے کب باندھا اپنے بیٹے کے بازو پہ تعویذ. اس میں صاف لکھا تھا کہ جب یہ وقت آ جائے تو آپ اس تعویذ کو اپنے چچا کے پاس لے کے جانا اور لے جا کر کے یہ دکھانا. اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا تھا کہ اے چچا ہمیں آپ سے پہلے شہادت کا جام ہونا ہے. کربلا کب ہوا, بازوئے قاسم میں کب باندھا گیا تھا وہ تعویذ. نااہل لوگ آج ہمارے نبی کے علم غیب پر شک کرتے ہیں. ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں نبی تو دور کی بات ہے, ان کے غلاموں کے علم غیب کا آپ کو وہ سے نہیں ملے گا. ان کے غلاموں کے علم غیب کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ان کے غلاموں کے علم غیب کا آپ کو سطح نہیں ملے گا. جیسے حسین کے پاس وہ تعویذ کا دستاویز ہو, جیسے بڑا حسین نے آنکھوں سے اشک جاری کیا یہ کہتے ہوئے کہ میرے حسن, اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر, اے میرے حسن آپ کو پہلے خبر ہو چکی تھی کہ ایک موڑ ایسا بھی آئے گا زندگی میں, ایک وقت ایسا بھی زندگی کے اندر آئے گا, ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا, ایک گھڑی ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے بھتیجے کو سجا کر کے رن میں بھیجنا, ہمیں اپنے ہاتھوں سے بھتیجے کو سجا کر کے رن میں بھیجنا پڑے گا اسلام کے خاطر. پھر بیٹی کو کھولا امام حسین نے, حسن کا جوتا مبارک ان کے تلے زیر کیا, ان کا شاخہ مبارک ان کے سر سے باندھا, تلوار کو ان کے ہاتھوں میں دیا اور رن کے لیے بھیج دیا, جنگ کے لیے. جیسے قاسم وہاں پہنچتے ہیں 22,000 لشکروں کے سامنے, انہوں نے خطبہ دیا کہ اے یزیدو ذرا سنو کہ تم جس کلمے کو پڑھتے ہو وہ میرے گھر کا کلمہ ہے. جس کلمے کا تم لوگ بار بار اذانوں میں پڑھتے ہو میرے باپ کے نانا کا نام ہے. اس کی خیال کرتے ہوئے آپ بھی اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرا نانا سارے عالم کے لیے رحمت ہے. یا کوئی تخصیص نہیں ہے, کوئی چیز اس میں خاص نہیں کیا گیا ہے. جس طریقے سے ہمارے لیے وہ رحمت بن کر کے آئے اسی طریقے سے حجر شجر سب کے لیے رحمت للعالمین بن کے رب نے بھیجا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے خون سے تمہارا ہاتھ ناپاک نہ ہو جائے. کل قیامت کے دن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرا نانا اگر تم اس سے دور ہو گئے تو میرا نانا ضرور بخشوا دے. پھر بھی یزید نام یزید بن غلامان نے اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں ایک ہی مسئلہ چھپا ہوا تھا, چھپا بھی نہیں تھا, چھپا تھا کہ ہم کو اقتدار چاہیے, ہم کو کرسی چاہیے, ہم اسلام کو گرانا چاہتے ہیں, اسلام کو بڑھانا نہیں چاہتے. آخر قاسم جنگ کے لیے تیار لڑتے رہے. جب للکار قاسم کی آئی
22,000 لشکروں میں ارزق نام کا ایک بہت بڑا پہلوان، ان کے 4 بیٹے اسی جنگ میں شامل تھے. سعد بار بار ان کو اسکا رہا تھا. ارزق پہلوان کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بدنامی کروں، یہ 9 نہال بچے سے لڑکے، میری پہلوانی تو پورے سرزمین کوفہ میں شور و مشہور ہے، میں اس نوجوان سے لڑ کے اپنی بے عزتی کروں؟ تمہارے لشکر میں میرا 4 بیٹا ہے، ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں، چند لمحے کے اندر قاسم کا سر کاٹ کر کے میرے قدموں پر. یہ خمار تھا، غلط خمار. اور ارزق پہلوان نے اپنے بیٹے کو دیا. قاسم ہے تو حسین کا، حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بھتیجا ہے، علی کا پوتا ہے، حسنین کریمین کا صدقہ ہے قاسم کے اوپر. جیسے ارزق کا بیٹا آیا، اپنا وار چلانا چاہا، ہمارے قاسم نے اس وار کو بچا کر کے ایسا وار کیا کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے. اسی طریقے سے قاسم نے 4 بیٹے کو واسطے الہ جہنم کر دیا. سعد نے وہاں دیکھا کہ اب اس نوجوان کے ساتھ لڑنا ممکن نہیں ہے، چاروں طرف سے حملہ کیا اور قاسم کو شہید کیا. سوال یہ آتا ہے کہ یہاں 72 لوگ، وہاں 22,000، کوئی مد مقابل نہیں. ابن زیاد نے کہا سعد سے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، کوئی مد مقابل نہیں ہے. مگر اس کو یقین تھا یزید پلید کو کہ حسین کے گھرانے کا ایک آدمی ہمارے لشکر کے 1000 آدمیوں پر بھاری ہے. حسین کے گھرانے کا ایک آدمی ہمارے 1000 آدمیوں پر بھاری ہے، اسی لیے 22,000 لشکر حسین کے خیمے کے لیے کم ہے. قاسم کی شہادت ہو گئی. قاسم کی لاش جب خیمے کے اندر آئی، ہمارے حسین نے اپنے شاخائے مبارک سے ان کے چہرے کے گرد غبار کو صاف کیا، اور صاف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہمارے حسین نے، اے قاسم ابھی تو نانا سے جا کے ملے گا. کتنا درد بھرا الفاظ ہے. اے قاسم ابھی تو جا کے نانا سے ملے گا اور نانا کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ تمہارا حسین کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے نہیں صلح کے لیے آیا ہے. اگر صلح ہو جائے تو کل قیامت کے دن آپ ان کی ضرور کوشش کریں، جنگ کے لیے نہیں. کتنا کہنا تھا کہ عباس علم بردار، ٹائم ہے نا، وقت ہے نا آپ کے پاس. عباس علم بردار خیمے کے اندر ہے، پانی سے بلک رہے ہیں لوگ، پریشان حال ہے، پیاس کی شدت اتنا غالب ہو گیا ہے خیمے کے اندر کہ سب بے چین ہیں. عباس علمبردار کو برداشت نہ ہوا. پانی بھرنے کا مشکیزہ جس کو بولتے ہیں، ایک سامان کا نام ہے، اس کو کندھے پہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوا، یزیدیوں کے لشکروں کو چیرتا اور پھاڑتا ہوا نہر فرات پہ پہنچا. وہاں پہ پہرا لگا ہوا تھا 500 سپاہیوں کا. نہر فرات پر 500 سپاہیوں کا پہرا لگا ہوا تھا. تمام کو درگریز کرتا ہوا ہمارے علمبردار نہر فرات میں پہنچتے ہیں. جیسے پیاس کی شدت تو ستا ہی رہی ہے، چلوں میں پانی لیا، جیسے لب کی طرف بڑھایا، فوراً خیمہ کی یاد آ گئی. زینب کا پیاس تر پانے لگا، معصوم علی اصغر کا بلکتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا اور پانی کو نیچے گرا. اگر علمبردار چاہتے تو وہاں پانی پی سکتے تھے، نقطے کی بات ہے، کیونکہ اختیار میں تھا ان کا پانی سامنے اور پانی میں گھسا ہوا علمبردار. مگر جیسے ہی چلوں میں پانی لیا فوراً خیمہ یاد آ گیا. ایسے ہی ہمارے سرکار فرماتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو اپنے خاندان کے لیے بچانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اسلام کو امت محمد یا قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بچانے کے لیے. ہمارے خاندان کو اسلام کی ضرورت نہیں. ہمارے خاندان کو جس کی بشارت اللہ نے خود دی ہے کہ اہل بیت جنت کا
یہ سب معاملہ جتنا بھی ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہم گنہگاروں کے لیے ہے، تاکہ ان کا صدقہ بھی جائے اور قیامت کے دن ہم ان کے سائے ہوتا ہوا جنت میں جائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ علم بردار نہر فرات میں موجود ہے، خیمے میں بلکتا ہوا معصوم علی اصغر، ان کے ہونٹوں کی تبسم کیا کہہ رہی ہے اس کو سنیے۔ اصغر کے سوکھے ہونٹوں کی تبسم یہ کہتا ہے، اصغر کے سوکھے ہونٹوں کی تبسم یہ کہتا ہے، نہر پہ قبضہ کرنے والے، نہر پہ قبضہ کرنے والے چشمہ کوثر بھول گئے، نہر پہ قبضہ کرنے والے چشمہ کوثر بھول گئے۔ برادران اسلام، عباس نے پھر گھوڑے سے اشارہ کیا، تم تو پانی پی لو، گھوڑے سے اس اشارہ کیا۔ دیکھیے اہل بیت کا جانور بھی وفادار ہے، گھوڑے نے جیسے ہی پانی کی طرف اپنا لبوں کو بڑھایا اور عکس معصوم علی اصغر سامنے دکھائی دیا، پانی کے اندر عکس معصوم علی اصغر کا چہرہ سمجھ میں آ گیا، گھوڑے نے انکار کر دیا اور علم بردار سے کہا کہ یہ پانی مجھ سے نہ پیا جائے گا، یہ پانی میرے اندر نہ جائے گا، یہ پانی میرے جسم کے اندر نہ جائے گا، یہ پانی میرے زمین کو قبول نہیں ہوگا۔ معصوم علی اصغر واقف رہے، پیاس سے پریشان، مشک میں پانی بھرا، اپنے داہنے بازو میں ڈالا اور علم بردار گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو رکاب دیا، گھوڑے کی رفتار برق سے بھی زیادہ، گھوڑے کو یہ معلوم تھا کہ آج اگر میں نے امام حسین کے خیمے والے کو پانی پلا دیا تو ہمارے نسل کے جتنے گھوڑے ہیں سب جنت میں چلے جائیں گے۔ گھوڑے کو یہ معلوم تھا، رفتار پہ رفتار، رفتار پہ رفتار، کربلا کا میدان چاروں طرف سے گرم ہے، لشکر یزید میں سے عباس علم بردار کو روکنا چاہا، کسی طریقے سے آیا، جیسے ہی تلوار مارا انہوں نے، عباس کے داہنے بازو تک کے زمین میں گر گیا، بائیں بازو کو سہارا لے کر کے مشق کو بائیں بازو کی طرف رکھا اور گھوڑے کے لگام کو دانتوں سے پکڑا۔ رفتار وہی ہے، صرف مشن ایک ہے کہ اگر میں نے علم بردار کا مشن دیکھیے، اگر میں نے صحیح طریقے سے حسین کے گھرانے کو پانی پلا دیا تو یقین جانیے کہ جو مقام حسین کا ہوگا وہ مقام میرا۔ دماغ میں ایک ہی بات ہے کہ حسین کے گھرانے کو پانی پلا۔ کچھ راستہ اور طے کیا، یزیدی ظالموں کا وار بڑھتا گیا، تیر اور تلواروں کے بوچھار ہوتے رہے، کسی ظالم کا تلوار پھر بائیں بازو کو کاٹ دیتا ہے اور وہ بایاں بازو زمین پر گر جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ مشق کو بھی سنبھالنا ہے، گھوڑے کے لگام کو بھی سنبھالنا ہے، مشق کو اپنے گردن میں لٹکا لیتے ہیں، گھوڑے کے لگام کو دونوں بازو کر چکا ہے، گھوڑے کے لگام کو دانتوں سے چبا لیا ہے، گھوڑے کی رفتار کو بڑھاتے بڑھاتے جیسے خیمے کے قریب آیا، کسی ظالم نے تیر مارا اور مشق کا پانی سوراخ کی وجہ سے گرتا چلا گیا۔ جیسے خیمے کے اندر پہنچے، پانی بالکل ختم ہو چکا، پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ابھی کسی بھائیوں نے کہا کہ اگر حسین انگلی رکھ دیتے تو زمزم ہو جاتا، اگر حسین کربلا کے سرزمین پہ اگر انگلی رکھ دیتے صرف تو زمزم ہو جاتا۔
گھوڑے سے اترے، حسین کے گود میں جا کے لیٹ گئے اور یہی فریاد کیا کہ اے امام حسین، جنتی سردار، جنتی جوانوں کے سردار، میں آپ کے خیمے کو پانی نہ پلا پایا، کل قیامت کے دن یہ سرخ مجھے معاف کر دیں۔ اور اسی بیچ میں دم توڑ دیتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اپنے شاخہ مبارک سے ان کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 18 سال کی کریل جوانی، علی اکبر۔ علی اکبر کون ہے؟ حسین کے ساتھ۔ میں نے مورخین سے سنا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے کہ کسی کو نبی کی یاد اگر ستاتی تھی تو دور دراز سے لوگ علی اکبر کو دیکھنے آتے تھے۔ کسی کو اگر نبی کی یاد ستاتی تھی کہ چہرہ کیسا ہوگا تو شبیہ نبی علی اکبر، 18 سال کی جوانی۔ ایک باپ کے کلیجر کو دیکھیے، باپ نے 18 سال کے بیٹے کو ہزاروں اسرار کرنے کے بعد تمام لباسوں کو زیب تن کیا، دادا کا تلوار دیا، تمام چیزیں ان کے ساتھ دیا اور گھوڑے پر سوار کر دیا اور کہا کیا؟ خدا حافظ علی اکبر، خدا حافظ۔ اب اس ننھا سا معصوم سا حسن کا بیتاب، کیا بولتے ہیں، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا حساب ہے، اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت کہ اگر زلفیں بکھیر دے تو چاند شرما جائے علی اکبر کو دیکھ کر کے، اتنا خوبصورت، شبیہ ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کے جانشین۔ دور دراز کے لوگوں کو جب نبی کی چہرہ کی طرف ہو، کشش ہو اور دیکھنا چاہے تو حضرت علی اکبر کو آ کر کے دیکھ لیا کرتے تھے، تسلی ہو جاتی تھی کہ میں نے آخری نبی آخری زمان کو دیکھا، نبی آخری زمان کا دیدار کر لیا، نبی آخری زمان کا چہرہ دیکھ لیا۔ ان رن کے لیے اب فرماتے ہیں کہ علی اکبر کے چہروں کو دیکھ کر کے یزیدی لشکروں میں خرفشاش نہ بن گئے کہ یہ معصوم کلی، یہ معصوم چہرہ اتنا خوبصورت۔ ابھی حضرت نے کہا کہ حر جس کے معنی آزاد ہیں، پہلے لشکر یزیدی میں شامل تھا۔ انہوں نے حسین کا کیا دیکھا؟ کیونکہ چند لمحے کے لیے تو ملاقات ہوئی، چند گھنٹوں کے لیے تو ملاقات ہوئی، نہ حسین کا کردار دیکھا، نہ حسین کا عمل دیکھا، نہ حسین کی پیروی کی۔ اگر دیکھا تو صرف شبیہ مصطفیٰ کو دیکھا، اگر دیکھا تو حسنین کے چہرے کو دیکھا، اگر دیکھا تو نبی آخر زمان کا چہرہ حسنین میں نکل آیا۔ اور یزیدی لشکر کو چھوڑ کر کے حسینی لشکر میں شامل ہو کے کربلا میں شہید ہو کے یہ بتا دیا کہ نماز کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، حج کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، زکات کوئی معنی نہیں رکھتا، اگر معنی رکھتا ہے تو اس کے مصطفیٰ معنی رکھتا ہے۔ جب پریشان ہونے کی یہ معصوم کلی ہمارے بیچ آیا ہے، بتاتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ باپ کے طرح امام علی اکبر نے اگر میسرہ کی طرف رخ کیا گھوڑے کا لگام تو میسرہ کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا چلا گیا، اگر میمنہ کی طرف رخ کیا تو گاجر مولی کی طرح یزیدی لشکروں کے گردنوں کو اڑاتا ہوا نظر آیا۔ نڈھال ہو گئے پیاس سے۔ سعد بن زیاد نے کہا کہ اگر اس معصوم حسین کے خیمے کے نوجوان کو نہ روکا جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا، مورخین لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک معصوم بچے کے سامنے 22,000 کی لشکروں نے اپنا دم توڑا۔ اور اس کے بعد چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی،
اور معصوم علی اکبر کی جان کربلا کے میدان میں عرش اعظم کے تمام پائے کو ہلاتا ہوا نبی آخر الزماں کے قدموں میں جائے. اب کون بچ گئے؟ دو شخص اور. ایک زین العابدین بیمار اور ایک حسین ہمارے اور آپ کے. اسی چیز کو ہم یہاں سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اب کربلا کے میدان میں حسین کی کرامت دیکھیے، جس حسین کے ہم اور آپ چاہنے والے ہیں. کربلا کے میدان میں حسین کی کرامت دیکھیے اور کربلا کے میدان میں حسین کی بہادری دیکھیے. کربلا کے میدان میں حسین کی شجاعت دیکھیے. کربلا کے میدان میں حسین کی طاقت دیکھیے. گئے حسین، خطبہ دیا اور کہا یزیدیوں سے اب بھی وقت ہے توبہ، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو اور بیعت کا خمار جو تمہارے دل و دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو اور راہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن تمام خونوں کی وسیع ضرور کرواؤں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے تمہیں خون بہائے اہل بیت کے، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم تمام لوگوں کی بخشش کروا کے جنت الفردوس پہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچا دوں. مگر نہیں مانا کہ رضائے الہی کچھ اور تھا، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. اگر خدا نہ خواستہ مان جاتے نبی کا وہ قول جھوٹا ہو جاتا، فاطمہ الزہرا کا وہ کردار غلط ہو جاتا، چاہنے والے لوگوں کا دین سے بھروسہ اٹھ جاتا. اب بتائیے کہ کربلا کے میدان میں جو قربانی دی ہے انہوں نے، یہ قربانی کہاں کی؟ یہ قربانی کہاں کی باقی تھی؟ ایک دفعہ ایک پیغمبر سے قربانی اور بھی مانگی گئی تھی. ایک دفعہ پیغمبر سے قربانی اور بھی مانگی تھی، وہ بھی بیٹے کی. نقطے کی بات ہے، کہاں ابراہیم خلیل، وہی جمعے کا دن بھی کوئی دوسرا نہیں، وقت بھی وہی، وقت بھی کوئی دوسرا نہیں، قربانی بھی وہی، بیٹے کی قربانی. وہاں مانگی گئی تھی یا مانگی نہیں گئی ہے؟ وہ بار بار خوابوں میں دکھایا جا رہا تھا کہ ابراہیم اپنے عزیز چیز کو قربان کرو، ابراہیم اپنی پیاری چیز کو قربان کرو جو تجھے سب سے پیارا ہو. پہلی رات 100 اونٹ کو قربان کر دیا، دوسری رات 200 اونٹ کو قربان کر دیا، تیسری رات 300 اونٹوں کو قربان کر دیا. پھر بھی خواب موجود ہے، پھر بھی چاہت باقی ہے. قربانی اللہ کو قربانی پسند ہے، قربانی مانگ رہے ہیں. بیٹے کی قربانی کر دی، پہنچا دیا بنا کے اندر، لٹام ہی دیا، ہاتھوں کو باندھ دیا، پٹی باندھ دیا. اللہ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے درمیان معاہدہ بھی ہو گیا کہ میرے ذبح کرنے کے بعد میرے یہ پیراہن کو میری ماں تک پہنچا دیا. یہ تمام وعدے ہو گئے، یہ تمام وعدے بھی ہو گئے. چھری بھی تیز کر دی گئی، رسی بھی باندھ دیا گیا، تمام چیزوں کو لٹا دیا گیا، آنکھوں کو بند کر دیا. ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی چھری کو تیز کر کے حلقوں میں اسماعیل پہ رکھ دیا، حلقوں میں اسماعیل پہ رکھ دیا. مگر رب تو راضی نہیں، مگر رب راضی نہیں تھا کہ اسماعیل کا ذرہ برابر بھی کٹ جائے. رب کو منظور نہیں تھا، وہاں رب کو منظور نہیں ہے. جہاں کربلا کے میدان میں رب کو منظور ہے کہ حسین اپنا خون بہا کر کے اسماعیل ذبیح اللہ کے ہاتھ کو ادا کر دے. بیٹے کی قربانی تو وہاں مانگی گئی. میرا کے میدان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے وہاں بیٹے کی قربانی نہیں دی گئی اور یہاں دی گئی ہے جو مانگی نہیں گئی ہے. ایک بشارت دی تھی کہ یہ وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے خاندان میرے خاندان کو قتل کرے گا. یہ بشارت تھی نا. اور یہ نہیں مانگی گئی تھی کہ قربانی ہو. اب اس وعدے کو میں تو آپ کو ایک 10 منٹ کے لیے وہاں لے کے جاتا ہوں. سرزمین مکہ، سرزمین مکہ، خدیجہ الکبریٰ جو تمام عورتوں کی
صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ، عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان بھی وہی ہوئی، عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان بھی وہی عورت ہوئی ہے، مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ضعیفوں میں ابو بکر صدیق، غلاموں میں سب سے پہلا مسلمان زید، اور بچوں میں سب سے پہلا مسلمان حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ یہ چار اشخاص سب سے پہلا مسلمان خدیجہ الکبریٰ کے پاس چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین پھیلا کے آئے، خدیجہ نے پانی کا لوٹا پیش کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسکرا کے عرض کری یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے ماننے والے کتنے ہوئے؟ ہمارے سرکار نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ مجھے پتہ نہیں چلتا، خدیجہ مجھے معلوم نہیں کہ کون میرے چاہنے والے ہیں، جب جاتا ہوں کہ بغل میں تو واہ واہ کرتے ہیں، جب پلٹ کے آتا ہوں تو میری برائی کرتے ہیں، پتہ نہیں۔ خدیجہ الکبریٰ جب ہمارے نبی کی شریک حیات بنی تو ان کی عمر 40 سال، ہمارے سرکار کی عمر 25 سال۔ خدیجہ الکبریٰ اس سے پہلے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، اس کے بعد نبی سے شادی ہوئی۔ رئیس الزمان ان کے والد کرام بہت امیر، سرزمین مکہ کے اندر تجارت میں اگر کوئی ہوگا تو خدیجہ الکبریٰ کے والد ہوگا۔ تمام دولت نکاح کے بعد نبی کے حوالے کر دیا اور نبی نے تمام دولتوں کو خیرات کر دیا۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہہ دیا اے سرکار جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اسی چیز کو میں پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فاقہ کشی کیا، پیٹ پہ پتھر باندھے، غریبی کو اختیار کیا، خدیجہ الکبریٰ نے بھی وہی کر دکھایا۔ ہمارے سرکار نے خدیجہ الکبریٰ کے کہنے پر ایک دعوت خانہ رکھا، تمام لوگوں کو دعوت کر دیا سرزمین مکہ میں، اور دعوت کھانے کے بعد دروازے پہ ہمارے سرکار کھڑے ہوئے، سب لوگ دعوت کھا کے چلے گئے۔ 4 اشخاص بچ گئے، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق اور حضرت علی۔ حضرت علی اس وقت چھوٹے سے، دیکھیے وعدہ، سب نے سب کچھ کہا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ وقت پڑے گا تو ہم تمام دولت تمہارے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ عمر فاروق نے کہا کہ ہم نے پوری طاقت تمہارے اسلام کے پیچھے لگا دیں گے۔ عثمان غنی نے کہا کہ میرے پاس جتنی دولت ہے وہ تمام چیزیں لگا۔ جب علی کا نمبر آیا، مورخین لکھتے ہیں کہ اس ورڈ کو کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ اگر قیامت تک سب سے زیادہ قریب ہے تو حضرت علی ہے، اور قیامت تک ایسا غریب پیدا نہیں ہوگا، اور سب سے زیادہ اگر امیر ہے تو حضرت عثمان غنی ہے، قیامت تک ایسا امیر پیدا نہیں ہوگا۔ عمر فاروق جیسا طاقت کسی کو نہیں ہوگا، ابو بکر صدیق جیسا صداقت کسی کو ہوگا۔ تمام لوگوں کو کہنے کے بعد علی کا جب نمبر آیا، ہمارے سرکار جھک جاتے ہیں ان کے سامنے، اپنے کانوں کو علی کے لبوں تک لے کے جاتے ہیں، اے بیٹا تم بتاؤ کہ جب اگر مجھے ضرورت پڑے گی تم کیا کرو گے؟ علی نے مسکرایا، سرکار مانگ رہے ہیں، مانگنے والے کو دیکھو، تمام نبیوں کے سرکار وہ مانگ رہے ہیں، دینے والا ہے تو تمام ولیوں کا سردار ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے اسلام میں ذرا سا بھی آنچ آئے گا، میرا نطفہ، میرا خون اس اسلام کو اپنا خون دے کے بچا لے گا، اپنا خون دے کے بچا لے گا۔ کربلا کے میدان میں وہی ہوا، اسی وعدے کو، حضرت علی کے 8 سال کے وعدے کو امام حسین نے 56 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر میں ادا کیا۔ 56 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر میں 61 ہجری اور 860 عیسوی میں جا کر کے اس وعدے کو نبھایا کربلا کے میدان۔ ایک بات اور بتاتا اس کے بعد ہاں بس امام حسین کو کتنا زخم لگا، امام حسین کو کتنا زخم لگا کربلا کے اندر، کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہوگا۔ امام حسین کو کتنا زخم لگا کربلا کے اندر، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سمر آیا، جب چاروں طرف سے تیر اور تلواروں کی بارش ہوئی، گھوڑا زخمی ہو گیا، اپنے آپ رکاب کے ذریعے سے زمین پہ لیٹ گئے۔
امام حسین کے سینے میں شمر نے آ کر کے سوار ہو کر کے کہا اے امام حسین اب